بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تو جس طریقے سے روزے رکھنے فرض ہیں اسی طریقے سے روزے کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہے کہ کون سی ایسی چیزوں سے روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ مسائل جو ہے ہر بالغ مرد عورت کا جاننا جو ہے یہ فرض ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ روزہ جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ تو اس میں سے چند چیزیں جو ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ کن چیزوں سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی رات کو جو ہے وہ کوئی پان وغیرہ منہ میں رکھ کے سو گیا اور صبح اس کی آنکھ نہیں کھلی، اور صبح صادق کے بعد اس کی آنکھ کھلی اور منہ میں پان ہی تھا، تو اب اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر بات ہے منہ میں جب پان ہے تو اس کی پیک وغیرہ وہ حلق میں جو ہے وہ جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ منہ میں پان رکھ کے سو گیا اور صبح ہو گئی اور اس کی آنکھ بھی نہیں کھلی، اور صبح اشراق کے وقت یا صبح ہو جانے کے بعد اس کی آنکھ کھلی اور منہ میں پان ویسے کہ ویسے پڑا ہے اس کی منہ میں، تو یہ روزہ نہیں شمار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے وہ اس کے دانت میں جو ہے کوئی گوشت کا ریشہ پھنسا ہوا ہے اور وہ روزے جو ہے وہ ہو چکا ہے اور اس کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور وہ ریشہ جو ہے وہ اگر چنے کے دانے سے بڑا ہوا ہے، کوئی گوشت کا ٹکڑا، اور اس نے نگل لیا تو اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا اگر چنے کے دانے سے بڑا ہو، اور اگر چنے کے دانے سے جو ہے وہ چھوٹا ہے تو لہذا جو ہے وہ اگر نگل لیا تو زبان سے کریت کر تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس نے زبان سے باہر نکال لیا تھا اور پھر اس کو نگل لیا تو پھر وہ اگر چنے کے دانے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو اور نگل لیا اس صورت میں جب منہ کے اندر ہی ہو، لیکن اگر منہ سے باہر نکال لیا تو پھر چنے کے دانے سے چھوٹا بھی ہوگا تو اور اس نے حلق میں اس کو نگل لیا تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی دل کا مریض ہے اور اس کے سانس میں تنگی ہو رہی ہے اور اس نے جو ہے انہیلر استعمال کر لیا، تو انہیلر جو ہے وہ استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اس کو گناہ نہیں ملے گا کیونکہ اس نے مجبوری کے درجے میں جو ہے وہ اس کو لیا ہے، کیونکہ اگر اس کا سانس اکھڑ رہا ہے اور اس کی جو ہے وہ جان کا خطرہ ہے تو پھر مجبوری کے درجے میں انہیلر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے اس کا روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی جو ہے سگریٹ اس نے پی لیا یا کوئی سگریٹ کا دھواں جان بوجھ کر سونگھ لیا تو اس سے بھی جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حقہ ہے یا سگریٹ ہے اور جان بوجھ کر اس کا دھواں سونگھ لیا، یا کسی آدمی نے کوئی روزے کی حالت میں سگریٹ جو ہے پی لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر جو ہے یہ حقہ پیتا ہے تو پھر تو اس پر کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کر اگر جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں جو ہے اس نے کیا، اس کے بہرحال اس کے حلق میں جو ہے وہ دھواں چلا گیا ہے اور سگریٹ کا یا حقے کا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور باقی جو ہے اگر کوئی منہ سے خون نکل آئے تو خون اگر جو ہے وہ جیسے کہ بعض لوگوں کے دانتوں میں جو ہے سے خون نکلتا ہے، تو لہذا اگر کوئی کسی کے دانت کمزور ہوں اور دانتوں میں سے خون نکل رہا ہے تو وہ دیکھا جائے گا کہ اگر خون جو ہے اتنا زیادہ نکلا ہے کہ وہ تھوک کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور اس کا حلق کے اندر اتر جاتا ہے اور حلق میں اس کا مزہ بھی محسوس ہو رہا ہے خون کا، اور وہ تھوک کے اوپر غالب ہے، سرخی غالب ہے، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر خون اتنا معمولی سا نکلا ہے
کہ وہ سرخی جو ہے وہ غالب نہیں ہے بلکہ تھوک کی سفیدی غالب ہے اور کوئی حلق میں اس کا کوئی مزہ بھی محسوس نہیں ہو رہا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب خون غالب ہو تھوک کے اوپر اور اس کی سرخی بھی غالب ہو اور حلق میں خون کا ذائقہ بھی محسوس ہو رہا ہو، تو پھر اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک روزے کی اس کو قضا رکھنی پڑے گی۔ بہرحال اور باقی کوئی آدمی روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ ٹوتھ پیسٹ کا جھاگ اور اس کا ذائقہ حلق میں اترتا ہے تو پھر تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کا جھاگ جو ہے وہ حلق میں نہ اتر جائے۔ اگر حلق میں اتر گیا سارا جھاگ تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس وجہ سے احتیاطاً خالی برش کر لے، لیکن ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ نہ کرے روزے کی حالت میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے۔ باقی جو ہے وہ جو ہے کان کے اندر اگر دوا ڈالتا ہے تو اس میں بھی جو ہے نا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قدیم فقہ کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ابھی جدید فقہ جو ہے انہوں نے تحقیق کی ہے کہ جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بہرحال احتیاط اسی بات میں ہے کہ آدمی جو ہے وہ کان میں دوا نہ ڈالے روزے کی حالت میں، احتیاط۔ لیکن اگر کان میں پانی ڈالتا ہے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن دوا ڈالنے میں جو ہے احتیاط کرے، جو ہے وہ روزے کی حالت میں کان میں دوا نہ ڈالے۔ لیکن جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے ناک کے اندر دوا ڈالتا ہے تو پھر اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی وکس سونگتا ہے تو اس میں بھی احتیاط کرے کہ روزے کی حالت میں وکس کو نہ سونگے، اور باقی ناک کے اندر کوئی دوا نہ ڈالے، اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ جو ہے چند جو ہے وہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور باقی جو ہے وہ اسی طریقے سے ایک عورت حاملہ ہے تو اور اس کو جو ہے نا جو ہے وہ بچے کی جان کا خطرہ ہے، یا جو ہے وہ اپنی جان کا خطرہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے۔ تو لہذا لیکن اگر روزہ رکھ لیا ہے اور اگر جو ہے حالت جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے اور بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے بچے کی جان کا خطرہ یا اپنی جان کا خطرہ ہے، تو ناقابل برداشت کیفیت ہو گئی ہے، تو پھر اس صورت میں روزہ توڑا جا سکتا ہے، تو اس میں ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ یا پھر کوئی شخص ایسا بیمار ہو گیا ہے کہ اب جو ہے اس کی یعنی کہ بیماری مزید بڑھنے کا خطرہ ہے یا جان کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، تو لہذا جو ہے اس صورت میں بھی روزہ توڑا جا سکتا ہے، کہ جو ہے نا جب ناقابل برداشت کیفیت ہو گئی ہو اور جو ہے وہ روزہ اگر نہ توڑا جائے تو کہیں جان نہ چلی جائے یا بیماری اور مزید نہ بڑھ جائے اور برداشت کے قابل نہیں ہے، تو پھر روزہ توڑا جا سکتا ہے، پھر بعد میں اس کی ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ باقی یہ کہ کن بنا پر جو ہے وہ روزہ جو ہے چھوڑا جا سکتا ہے، تو اس میں ایک سفر ہے کہ سفر جب کوئی شخص شرعی سفر کرنے کا ارادہ کرے اور شرعی سفر کا ارادہ ہو اس کا، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، کہ جیسے شرعی سفر کہتے ہیں 48 میل یا اس سے زیادہ جو ہے مسافت طے کرنے کا ارادہ ہو اور وہاں 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہو، تو پھر اس صورت میں روزہ نہ رکھے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سفر پہ ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، بعد میں پھر روزے کو رکھ لو۔ تو لہذا اس طرح بیمار ہو اور بیماری کے اندر بھی جو ہے خود فیصلہ نہ کرے، بلکہ جو ہے کسی دیندار ڈاکٹر سے اپنی بیماری جو ہے وہ سامنے رکھ دے کہ میں اس طرح کا بیمار ہوں، اور دیندار جو ہے شریعت کا پابند ڈاکٹر جو ہے وہ اگر کہہ دیتا ہے کہ واقعی تمہاری بیماری جو ہے وہ خطرناک ہے، روزہ رکھنا تمہارے لیے مضر ہے، تو پھر روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اپنے طور سے جو ہے وہ فیصلہ نہ کرے۔ لیکن ایک آدمی کو اپنے طور سے اگر اتنا تجربہ ہو کہ واقعی میرے لیے روزہ بڑا نقصان دہ، تو پھر تو صحیح ہے، لیکن اگر خود تجربہ نہ ہو تو پھر کسی دیندار ڈاکٹر سے، معالج سے، حکیم سے مشورہ کر لے، اگر وہ جیسا کہے تو پھر اس پر عمل کر لے۔
تو یہ چند چیزیں تھیں روزے سے متعلق کہ کون سی چیزوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس وجہ سے روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں، رخصت ہے شریعت کی طرف سے، جیسے میں نے ابھی بتایا ایک سفر ہے، ایک بیماری ہے، تو لہذا ان بنا پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ باقی یہ بھی باتیں شاید میں نے بتائی ہوں گی کہ گلوکوز جو ڈرپ لگاتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طریقے سے کوئی انجیکشن لگا لے یا جو ہے کوئی شوگر چیک کر لے، کوئی شوگر چیک کر لے یا کوئی انسولین لگائے تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، اللہ تعالیٰ بھی ان مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔